صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حقا علی المحسنین، کہ اسی طریقے سے ہم نیک بندوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام کے جو انہوں نے حقوق بیان کیے تھے، ہم نے آپ کے سامنے تقریباً حقوق کو بیان کیا. آج آخری حق ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیریز ختم ہو جائے گی اور دوسری سیریز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. الحمدللہ ہم سب نے حقوق کو سنا اور اس پر عمل کیا، اور اللہ ہم کو سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو امام نے حقوق یا اقوال یا سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حقوق امام سجاد علیہ السلام کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ائمہ نے بہت سے حقوق بیان کیے ہیں، بہت سے باتیں بیان کی ہیں. آج جو حق بیان کریں گے وہ حق اہل کتاب ہے، کہ اہل کتاب کا حق کیا ہے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَالْحُكْمُ فِيهِمْ أَن تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ وَتَفِي بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الذِّمَّةِ وَعَهْدِهِ إِلَى آخِرِهِ. امام نے بیان کیا کہ اہل کتاب جو ٹیکس دے کر اسلامی ممالک میں رہ رہا ہے، جزیہ دے کر اسلامی کنٹری میں یا اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، اس کا حق کیا ہے، اس کے ساتھ کس طریقے سے رہا جائے یا اس کو کیسے رہا جائے، یہ ساری حقوق کو بیان کیا ہے. اہل کتاب کا تذکرہ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بھی آیا ہے. انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکے گا بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. امام فرماتے ہیں کہ لیکن اہل ذمہ یعنی اسلام کی پناہ میں رہنے والوں کا حق یہ ہے، یعنی جو ٹیکس دے کر اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ان کی اس چیز کو قبول کر لو جس کو خدا نے قبول کیا ہے. یعنی جو چیز کو خدا ان کی قبول کر رہا ہے اس کو تم بھی قبول کر لو، اور اس عہد اور ذمہ داری کو پورا کرو جو خدا نے ان کے لیے مقرر کی ہے. یعنی جو اللہ نے قرآن مجید میں عہد اور پیمان ان سے باندھا ہے اور ان کی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور اگر وہ مجبور ہوں یا اسے چاہیں تو وہ انہیں دو، اور ان کے جو بھی چاہتے ہیں، جو بھی ہے مطلب احتیاج ہے، ان کو ضرورت ہے اور وہ اسلام کے دائرے میں ہے، ان کو وہ ملنا چاہیے. اور ان سے معاملے میں خدا کے حکم پر عمل کرو، یعنی جو خدا کا حکم ہے ان سے معاملہ کرنے میں اس پر عمل کرو. یعنی جو خدا جس طریقے سے چاہتا ہے کہ اہل کتاب اس طریقے سے عمل کریں تو اس طریقے سے عمل کرو. اور چونکہ وہ اسلام کی پناہ میں ہے، لہذا خدا اور رسول کے عہد و پیمان کو وفا کرنے کے لیے ان پر ظلم نہ کرو. یعنی وہ ٹیکس دے کر، وہ جزیہ دے کر اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں، لہذا جس طریقے سے عہد پیمان رسول اسلام اور خدا کے درمیان ہے، اسی طریقے سے اس کو کیا کرو، وفا کرو. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس لے لیا، پیسہ لے لیا، جزیہ لے لیا، لیکن ہم ان کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں جیسا خدا اور رسول ہم سے بیان کر رہا ہے. کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ فرمایا اللہ نے کہ جس نے اس شخص پر ظلم کیا، جس سے معاملہ کیا ہے، جس سے معاملہ ہو گیا ہے، جس سے عہد اور پیمان ہو گیا ہے، اس نے اگر کسی نے ان پر ظلم کیا تو میں اس کا دشمن ہوں. اللہ کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں اور مخالف ہوں. اللہ سے ڈرو، خدا کی طاقت و قوت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو بیان فرمایا ہے کہ جو ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں، جو اسلامی ممالک میں زندگی گزار رہے ہیں اور حکومت جو اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن نے متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے ساتھ کیا قصہ. یعنی اہل کتاب اگر پاک و پاکیزہ ہیں، یعنی شراب خوری نہیں کر رہے ہیں یا خنزیر کا گوشت نہیں استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز ہے. اور اسی طریقے سے ان کے عورتوں کے ساتھ ازدواج جو شرائط پائے جا رہے ہیں اسلام نے اور شریعت نے بتایا ہے، تو ان کے عورتوں کے ساتھ آپ ازدواج بھی کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو شرائط شریعت نے بتایا ان پر، اور ان کا مہر دینا لازم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ازدواج کر لیا، شادی کر لیا لیکن مہر نہ دیا، آپ کو مہر دینا پڑے گا.
قرآن نے ان کے بارے میں متعدد گفتگو کی ہے اہل کتاب کے سلسلے میں، یعنی آپ اہل کتاب کے جو حقوق بیان کیے خداوند عالم نے عہد و پیمان باندھا ہے تو اس کو ادا کرو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اہل کتاب کے سلسلے میں، اس کی طرف بھی ہم چلتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 69، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، یعنی ایک گروہ ہے اہل کتاب کا، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور دوسرے کو گمراہ نہیں کر رہے، اور سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کیا، خود کو گمراہ کیا۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو گمراہ کر رہے ہیں، نہیں، حالانکہ یہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 70 میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم آیات الہی کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ یعنی جو اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، الی آخر ہی، ان کے پروردگار عالم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے تم کیوں آیات الہی کا انکار کر رہے ہو؟ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اہل کتاب کے سلسلے میں، آیت نمبر 146، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو بھی اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، بس ان کا ایک گروہ ہے جو حق کو دیدہ دانستہ چھپا رہا ہے۔ یعنی جو لوگ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی ہے وہ رسول کو جانتے ہیں، کیونکہ قرآن کے علاوہ بھی یعنی توراۃ میں، زبور میں، انجیل میں رسول اسلام کا تذکرہ کیا ہے پروردگار عالم نے، اور بعض لوگ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے بعد کون آنے والا ہے، یعنی آخری نبی کون ہے، جناب عیسیٰ کے بعد کون آئے گا اور آخری نبی کون ہے، جانتے ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں۔ جو لوگ چھپا رہے ہیں وہ لوگ یقیناً وہ کیا ہیں، گھاٹے میں اور خسارے میں ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے اہل کتاب کے سلسلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 112 ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں کہ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، یعنی کھانے کے سلسلے میں کہ ان کے ہاتھ کا کھانا اور پینا اور کس طریقے سے ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے پروردگار عالم۔ سورہ آل عمران میں جو ہے گفتگو کیا ہے پروردگار عالم نے کہ سورہ آل عمران میں کہ ان کے اوپر کیا کیا ہے، ذلت، اور انہوں نے رسوائی کا سبب کیونکہ غضب نازل کیا ہے اہل کتاب کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے، اللہ کے آخری رسول کا انکار کیا ہے، لہذا اللہ نے ان کے اوپر سے سکونت کو کیا کیا ہے، چھین لیا ہے اللہ نے۔ پھر ان کو سکون اللہ نے نہیں دیا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں اہل کتاب کے ساتھ اللہ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت وہ کیا ہے، کہ ان پر ذلت کی نشانی لگا دی گئی ہے، یہ جہاں بھی رہیں گے مگر یہ کہ خدائی عہدیہ لوگوں کے معاہدے کو پناہ مل جائے، یہ غضب الہی میں رہیں گے۔ کون لوگ؟ اہل کتاب۔ یہ اللہ کے، یہ یعنی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے غضب الہی میں رہیں گے اور ان پر مسکنت کی مار رہے گی، یعنی ان کو سکون نہیں ملے گا اہل کتاب کو، کیونکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ کون لوگ؟ اہل کتاب لوگ۔ لہذا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اہل کتاب جو ہیں یہ کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں کھانے کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان
वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि परवरदिगार आलम ने खाने पीने के सिलसिले में जो गुफ्तगू की है अहले किताब के सिलसिले में, कि परवरदिगार कह रहे हैं सूरह माइदा आयत नंबर 5 में कि आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें क्या कर दी गई हैं, हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का ताम भी तुम्हारे लिए क्या है, हलाल है, मगर शर्त यह है कि उनके दस्तरखान पर शराब और खंजीर का गोश्त न पाया जाता हो, और तुम्हारा ताम उनके लिए हलाल है। और अहले ईमान को आजाद और पाक दामन औरतें या उनकी आजाद औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है, यानी उनकी औरतें हलाल हैं, अहले किताब की औरतें हलाल हैं, मगर वो कि जो शरायत बयान की गई हैं, शरीयत ने जो हमारे यानी उनके बारे में शरायत बयान किया है कि किस तरीके की औरतों से शादी करना है अहले किताब की और क्या करना है, वो सारी चीजें पाई जाती हैं। तुमसे पहले किताब दी गई है, तुम्हारे लिए हलाल है, बशर्त ये कि तुम उनकी उजरत दे दो, यानी महर उनको क्या है, अदा करना लाजिम है, पाकीज़गी के साथ, न खुल्लम खुल्ला जिना की उजरत के तौर पर और न पोशीदा तौर पर, दोस्ती के अंदाज से। और जो भी ईमान से इनकार करेगा उसके आमाल यकीनन बर्बाद हो जाएंगे और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में होगा। यानी अपने मर्जी से हमें कुछ नहीं लगाना है, अपने मर्जी से नहीं अंदाजा करना है, अल्लाह क्या कह रहे हैं हमें वो देखना है। अल्लाह की इस बारे में अरे ऐसा कैसे हो सकता है मौलवी साहब, ये कैसे बातें हैं, और अल्लाह ने ये नहीं, अल्लाह ने जो हुक्म दिया हमको उस पर क्या करना है, अमल करना है। हमें अपने मर्जी से नहीं चलना कि ये कैसे अल्लाह कर दिया, वो कैसे अल्लाह कर दिया, ये तो फिर आप जो है आखिरत में अल्लाह ही से सवाल करेंगे। या फिर अगर आपको ज्यादा जुस्तजू है तो आप जाइए ज़ानुए तय करिए उलमाओं के सामने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उसका सवाल और जवाब आप करिए, वहां आपको मिलेगा। आप घर बैठे फालतू के फतवे मत लगाइए। हमारा दिल नहीं भरता, हमारा ये नहीं कहता, हमारा मिजाज नहीं कहता, ये अल्लाह ने कैसे कह दिया, ये बहरहाल बहुत सख्त है। बहुत कहना बहुत आसान है लेकिन इसका सुनना और मानना बहुत सख्त है। लिहाजा अहले किताब के हाथों का खाना जबकि जो शरायत बयान किए हैं उन शरायत के साथ हलाल है, उनकी औरतों के साथ शादी करना जो शरायत बयान किए उस शरायत के साथ हलाल है। और इसी तरीके से फिर कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह आले इमरान आयत नंबर 100 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुमने अहले किताब के किसी गिरोह की इताअत कर ली तो ये तुमको ईमान के बाद कुफ्र की तरफ पलटा देगा। ईमान वालों से खिताब किया गया, ए ईमान वालों, तुम किसी की गिरोह की, अहले किताब के किसी भी गिरोह की इताअत तुमको नहीं करना, बल्कि अहले किताब तुम्हारी इताअत करें, क्योंकि अहले किताब यहूद और नसारा आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे कबूल नहीं करते, हमारे नहीं मानते, लिहाजा हम उनको उनके उस अकीदे को सही नहीं शुमार करते। लिहाजा उनके बातों के ऊपर अमल नहीं करना है, उनकी इताअत नहीं करना है, बल्कि उनको ये कहना है कि जो हमारे खुदावंद आलम ने बयान किया उस पर तुमको क्या करना है, इताअत करना है, उस पर जो है हमें चलना है। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए इस बात को कि हम दूसरों की सीरत पर अमल न करें, बल्कि हम उनको अपने अइम्मा ताहिरीन की सीरत पर अमल करवाएं। ये कब होगा, ये जब हम खुद अपने अइम्मा और मासूमीन और कुरान की सीरत पर अमल करेंगे तो दूसरे खुद ब खुद हमारे इमाम की इताअत करना शुरू कर देंगे। जैसे खुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि अगर लोगों को हमारे कलाम की नेकियां मालूम चल जाएं और हमारे चाहने वाले उस पर अमल करें, और जब वो अमल करेंगे तो यकीनन दूसरे हमारी खुद ब खुद क्या करने लगेंगे, इत्तिबा करने लगेंगे। असल में अगर हम देखें अइम्मा ताहिरीन की सीरत देखें, कुरान के मिजाज को देखें और उसके बाद फिर अपने मिजाज और अपनी सीरत को देखें तो हमारा एकदम जुदा गाना पाएंगे। इमाम क्या कहते हैं उससे हमारे काम एकदम बरक्स होते हैं, इमाम क्या फरमाते हैं उससे एकदम बरक्स होते हैं, कुरान क्या कहता है उससे एकदम बरक्स होता है। हर चीज हम अपने मिजाज के मुताबिक चलना चाहते हैं, हम अपने मिजाज के मुताबिक इस्लाम और शरीयत और खुदा को भी चलाना चाहते हैं। हकीकत यह है। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नाज़रीन मोहतरम, मेरे जवानों, हम अइम्मा की सीरत पर अमल करें, हम कुरान के आयातों और रवायात के ऊपर अमल करें, हम मासूमीन की सीरत पर अमल करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे हमारी इताअत करेंगे, हमें दर बदर भटकने और चिल्ला और ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप दायरे इस्लाम में आइए। खुद ब खुद दूसरे लोग इस्लाम की इताअत करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा अहले किताब के सिलसिले में जो लोग मुआहिदा कर लिया है, जिन्होंने अहद और पैमान बांध लिया है,
اسلام سے کہ ہم آپ کے یہاں رہیں گے اور ٹیکس دیں گے، لہذا ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے۔ امام نے اس کا بھی حق بیان کیا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیکس دے دیا اور ٹیکس دے رہے ہیں لہذا ہم ان کے اوپر جبر کریں، ان کے اوپر ظلم کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر واقعاً تم نے عہد و پیمان، امام نے کہا کہ اگر عہد و پیمان باندھ دیا ہے تو پھر اللہ اور اس کے بعد مخالفت کرو گے تو اللہ تمہارا دشمن ہوگا، اللہ تمہارا مخالف ہوگا۔ لہذا خدا سے دعا کریں، خدایا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمارے آخری حجت کے ظہور میں توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔